کتے کی زبان کتے سے بھی لمبی ہو، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے. رفتار وہاں ساتھ گیا لین کی گئے سڑکوں پہ مدینے سے گئے لعنت اللہ علیہ. اپنی اوقات بندہ رہے تو بندہ ایماندار. اوقات تو باہر ہوں جو طغیان ہے یہ کفر ہے، یہ طغیانی ہے. نبی دے نواسے دے بارے چ لفظ بول رہے ہیں، لفظ کنے گندے نے. پھر منبر رسول تے بیٹھا بولتا پہ ہے، انہوں نے فیصلے اتنے اعتراض کرتا پہ ہے. امام حسین دے فیصلے پہ تو اعتراض دے کر رہے ہیں کہ یار رہتے تو بہتر تھا، وہ بہتر اور نہ بہتر تجھ سے زیادہ جانتے. کوئی تعلق نہیں ہے ایمان کے ساتھ اس ٹولے کا جو یہ لفظ بولے کہ حسین باغی تھا اسلامی حکومت کا. تو باغیوں کا یہی اثر ہوتا ہے، غلب کفر کا نام ہے. حکومت اسلامیہ کے خلاف علم بغاوت بلند کرنا کفر ہے. کیا کہہ رہے ہو فاطمہ الزہرا کے لگتے جگر کو، اور پھر منبر پہ بیٹھ کے ان کے جوتے چاٹنے والے میرے امام حسین کے بارے میں یہ لفظ بولے. الیاذ باللہ ثم الیاذ باللہ. پھر قرآن جائیے تو بھی بیان ہوتا سچی گل پہ ہے، پھر ہم تھوڑی سوچنا بھی وہ سچی بات کہہ رہے ہیں. امام حسین کو باغی بھی قرار دے رہا ہے، غلط فیصلہ بھی قرار دے رہا ہے. نہیں، سب کچھ نظر آ رہا تھا میرے امام کو. کائنات میں ہے کوئی ایسا نانا؟ یہ لعاب دہن چسانا کوئی میرے خیال ہے کوئی بندہ بھی ہاتھ کھڑا کر کے نہیں آ سکتا کہ میں آپ پوتے نو آپ کی زبان چسان ہوں. بس جلدی کے رب دے کے پوتے لینا پا دینا کہ یہ کیا ہو گیا ہے. تیرے منہ سے تھوک نواسے یا پوتے کے منہ پر آئے تو وہ فوراً چھین لے گی تو اسے کہ بابا تھکا دھکتا. میرے آقا کریم اس کو زبان چسا رہے. کیا یہ زبان تیری زبان نہیں؟ یہ لعاب دہن تیرا نہیں؟ یہ جو گونگے کے منہ چاہے تو گونگا کلمہ پڑھ لگ ایک کھانے پھوٹ پہلے تو پھو بیٹھا ہو جاتا. وہ سانپ دے ڈالنے بھی کنڈی تے لگ گئے وہ تو دور ختم ہو جاتا. وہ آئیاں ہوئی آٹھا پہ لگ گئے تھے یہ وہ لعاب دہن. اور وہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ خواب میں سرکار نے لعاب دہن میرے منہ میں ڈالا. وہ میں نے دیکھ لیا ماں کانا وما یکون کی سیر کر لی. میں کر رہا تھا سب میں بوبے پاک دعا کر دینے یا اللہ جب ایک موقع آئے نا میرے پتر کا وہ صبر بھی دیں وہ اجر. پھر مطالب کرتے ہیں منبر رسول پہ بیٹھ کر جی یزید دا قصور ہی کونی بیچارے دا وہ تو شام سے بیٹھا سی وہ ابن زیاد نے یوں کیا اور وہ کیا. کتب احادیث میں ایک نہیں سیاہ ستہ میں کہ جب آقا حسین دا سر اقدس یزید دے دربار پیش ہوئے نا پیش کیتا گیا ہے یزید دے ہاتھ ایک سوٹی پڑی سی وہ امام حسین دے ہونٹاں دے تے سوٹی مار کے پوچھ لے کہ حسین گل کرا جی میں کامیاب ہوں کہ تو کامیاب. آدر تو اس نے نہیں دیا تھا یہ کیا کر رہے ہیں. مطالب کرتے ہیں یہ بغض اہل بیت ہے، کوئی نقصان نہیں کیا. یہ بغض نفاق بھی ہے، یہ بغض الہاد بھی ہے، بے دینی ہے. یہ اہل بیت کے ساتھ بغض کیا ہوتا ہے؟ میں نقصان پہنچایا فلانے بندے نو
انہیں ان دے بدلے چ مینوں نقصان دینا ہی دے. یہ بغض نہیں، یہ عداوت ہے. میں انہوں نقصان پہنچایا ہے، میں انہوں سٹ ماری ہوئی ہے، انہیں مینوں سٹ مارنی ہے. انہوں عداوت آندے نے. چٹے کپڑے ویچ کے میں رجی جانا، اینوں بغض آندے نے. بغض میں مرتے ہیں اہل بیت کے بغض میں. کتب احادیث بڑی بڑی واقع ہر رہا تھے. مدینے میرے امام نہیں رہے. کیوں نہیں رہے؟ یہ بھی بیت میں نہیں کرنی، انہیں فطور میں چونا ہے، فساد ہوئے گا، قتل و غارت ہوئے گی. میرے نانا پاک دا پاک شہر دیا گلیاں خون نال رنگین ہون گیا، میں تو نکل جانا. کتنے نکل چلے ہو؟ چلا جانا. جی میں پہنچنے کامیاب ہو گیا مکے چ، من دخلہ کان آمنا، پھر تا اس حرم دا سارے حیا کر دینے. جڑا حدود حرم چ داخل ہو گیا انہوں مارے نہیں جاندہ. پیو دا قاتل بھی حرم چ داخل ہو گئے، میں اعلان کر سکتے ہو بڑا دا انہوں مار نہیں سکتے، گرفتار نہیں کر سکتے. میرے آقا کریم نے فرمایا میں مدینہ چھوڑ کے مکے چلا جانا. کہنا آمین اتنے تو جڑا چلا گیا انہوں آمن مل گیا نا، اتنے چلے گئے. امن کیسا ملا؟ وارننگ ہو گئی. ادھر کوفے والے نے خط آنے شروع ہو گئے، خط پہ خط آنے لگے. پھر سرکار نے فرمایا چلو وہاں چلے. اتنے تو وارننگ مل گئی ہے، یہ حدود حرم بھی حیا نہیں کرنا، وہ ادھر چلے جانے ہیں تو ادھر جا رہے ہیں. یہ جنگ کرنے کے لیے جا رہے ہیں نعوذ باللہ. انشاءاللہ تعالی اگلے جمعے شہداء کربلا کے نام. اہل بیت اطہار کے کتنے بندے تھے؟ دوسرے کتنے تھے؟ کتنے شہید ہوئے؟ کچھ تھوڑا بہت ان کا تعارف، کون کون پاک دامن بیویاں ساتھ گئی تھی، اگلے جمعے انشاءاللہ یہی عرض کریں گے. میں کر رہا سبع حسین اتنے چلے گئے، آگے نکل گئے، اور نے گھیر لیا، لشکر آ گیا، جو کچھ بھی ہویا دنیا جانتی ہے، بچہ بچہ جانتا ہے. انکار کرنے والے انکار بھی کرتے ہیں، ان کے ظلموں کو نہیں دیکھتے. اور دشمن کا کھانے میں بھی ہوئے نا تیرے ملک چ اور سمندروں پاروں آ کے حملہ کر کے تیرے بادشاہ دے 15 بیٹیاں دا اج کر کے لاشاں لٹکائیاں انگریز نے. اب بادشاہ ظفر دے پتراں دیاں کان نو کچھ نہیں دیتا. تیسرے دن پٹ دیا مینوں ناشتہ دے دیو. وہ ناشتہ آیا ٹیبل تے بڑی ساری ٹرے رکھی اتنے کپڑا دیتا ہے، جو نے کپڑا چکیا 3 پتراں دے سر اتنے پے ہوئے نے. یہ ان کو نہیں ظلم کرنے آتے تھے، وہ اس سے بھی زیادہ سخت تھے، وہ ان سے بھی زیادہ سخت تھے. انتہا کی سختی کی، ظلم کی انتہا کی. اور پھر ستم والا ستم یہ ہے کہ مسلمان کلمہ پڑھ کے منبر رسول تے بہ کے یزید نو برحق پیا دے امام پاک نو باغی پیا ہو گیا. خبر مدینے میں پہنچی کوفہ مت گیا. پھر مدینے والے بغاوت کر دیتے، نہ کیا پولیس ہی رہ گئے. ذرائع مواصلات نہیں تھے، 3700 کلومیٹر دور ہے. خبر آدھے آدھے بھی کنی دیر رکھ مدینے کا بیعت تو ہو دیتی، اعلان کر دیتا سی یزید نو بالکل آپ دا حکمران نہیں منتے. انہوں جب پتہ لگیا انہیں کہ بغاوت نو کچھ لو. حدیث کی کون سی کتاب ہے؟ سیاہ ستہ میں اور کتنا اس کا مختلف راویان سے تذکرہ ہے. واقعہ حلوہ ہر مدینے کے بعد ایک میدان ہے، پتھیلا یا میدان ہے، وہ ہر راہ دے دوسرے نو
ਆਇਤ ਜਿਹੜੀ ਘੜੀ ਸੜ ਜਾਂਦੀ ਕਿੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਹਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮਦੀਨੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਜ਼ੀਦੀ ਫੌਜ ਨੇ ਡੇਰਾ ਲਾਤਾ